مسیح یسوع کے جلالی قدوس ببرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم سدوم اور عمورہ کی تباہی کے بارے میں سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام کے مطابق جب ابراہیم اور لوط ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ابراہیم کنعان میں رہتا تھا اور لوط سدوم میں رہتا تھا۔ ایک دن ابراہیم سے ملنے 3 شخص آئے اور ابراہیم نے ان کی خدمت کی۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے بھی ہلاک کرے گا؟ کیا ان 50 راست بازوں کی خاطر جو وہاں ہیں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان میں 5 کمی کی باعث بھی اس شہر کو نصف نہ کرے گا؟ اس نے کہا، مجھے وہاں اگر 45 ملیں تو میں اسے نصف نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا، شاید وہاں 40 ملے۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملے۔ اس نے کہا، میں 20 کی خاطر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی نصف نہیں کروں گا۔ جب ابراہیم خدا سے باتیں کر چکا تو ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوند، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لے لیجیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چوک پر ہی رات گزار لیں گے۔ لیکن جب بہت اصرار کیا تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ لوط نے ان کے لیے ضیافت کا انتظام کیا اور کھانا پینا تیار کیا۔ وہ آرام کرنے ہی والے تھے کہ تمام شہر کے کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، انہوں نے لوط کے گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر ان سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں ان کو ہمارے پاس باہر بھیج دے۔ تب لوط باہر نکلا اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ ان مردوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور لوط کو گھر کے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا کہ یہاں تیرا اور کوئی نہیں ہے، داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کچھ تیرا ہے اس شہر میں سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا۔ تب لوط باہر گیا اور اپنے دامادوں کو جن کو اس نے اپنی بیٹیاں بیاہی تھیں ان کو سمجھانے لگا کہ یہ شہر خداوند نیست و نابود کر دے گا، لیکن وہ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔
جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے کہا جلدی کر اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے اور یہاں سے چلا جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا ہاتھ اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی تھی، اور ان کو شہر سے باہر نکال دیا، اور اس سے کہا کہ اپنی جان بچا اور بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں مڑنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے اس سے کہا اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے، ایسا بڑا فضل کیا ہے، دیکھ یہ شہر نزدیک ہے، مجھے اجازت دے کہ میں وہاں پر چلا جاؤں۔ انہوں نے اس کو اس شہر میں جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ جلدی چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے، اس لیے کہ زمین پر دھوپ نکل چکی تھی۔ جب لوط وہاں پہنچا تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ برسانا شروع کر دیا، اور اس شہر کو، ساری ترائی کو، اور اس شہر کے رہنے والوں کو، سب کچھ جو زمین سے اگتا تھا، برباد کر دیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا، وہ نمک کا سدوم بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھا کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھتا ہے جیسا بھٹی میں سے دھواں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسی کوئی بات ہے جو خداوند کو پسند یا خداوند کے کلام کے خلاف ہے، تو ہم کو خداوند سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ نہ ہو کہ سدوم اور عمورہ کی طرح ہمارا بھی حال ہو اور ہمارے پاس بھی وقت ختم ہو جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ خدا نگہبان۔